اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 تک مکمل کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 سے آگے کچھ آیات تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جتنا ممکن ہوا ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 سے ہم نے آج کے درس کا آغاز کرنا ہے، لیکن جو اس سے پچھلی آیت ہے آیت نمبر 232 اس کے ترجمے کو تکرار کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ شوہروں سے مراد ہے یعنی جو اب ہونے والے شوہر، جب کہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں،
یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی جس طرح خدا رہنمائی فرما رہا ہے طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں کہ ان کو یہ اختیار دے دو اور رکاوٹ نہ ڈالو، چونکہ خالق ہے اور وہ مرد و عورت کے حالات کو ان سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے، تو جو وہ رہنمائی فرما رہا ہے اسی کے مطابق زندگیاں گزارو۔ آیت نمبر 233، یعنی آج کا درس ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیت پچھلے موضوع سے مربوط ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دے کہ وہ اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو کسی شوہر کا، تو پھر اس بچے کے بارے میں اور اس کے دودھ پلانے کے بارے میں معاملات کو کس طرح سے دیکھا جائے گا اور انجام دیا جائے گا۔ تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ والدات جمع ہے والدہ کی، یعنی جس کے شکم سے جنم لیتا ہے بچہ، اور مائیں، والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں گی یا پلاتی ہیں، اولادہن ان کی اولاد کو، یعنی اپنی اولاد کو دودھ پلائیں گی یا دودھ پلائیں، حولین کاملین۔ حول عربی زبان میں سال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے سال۔ حولین 2 سال، کاملین یعنی 2 کامل سال، مکمل سال یعنی 24 مہینے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے کہ جو ارادہ کرے کہ رضاعت کو تمام کرے، یعنی وہ ماں یا باپ جو ارادہ رکھتے ہیں کہ پورا جو دورانیہ بنتا ہے بچے کے دودھ پینے کا، جو اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مکمل دورانیہ کتنا ہے؟ 2 کامل سال۔ البتہ آگے آ جائے گا کہ اگر بچے کی صحت کے لیے مشکل نہ ہو تو ماں اور باپ دونوں باہمی مشاورت سے اور بچے کی صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس مدت کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات معلوم ہو جاتی ہے یہاں سے کہ بچے کو دودھ پلانے کا جو مکمل دورانیہ ہے وہ حولین کاملین، 2 کامل سال۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس معاشرے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہاں سال سے مراد قمری سال تھا، یعنی جو چاند کے مطابق سال بنتے ہیں، جو بالعموم تقریباً شمسی سال سے 10 دن اس کی مقدار تقریباً کم ہو جاتی ہے۔ تو پس جب قرآن مجید میں اگر سال کا ذکر آئے یا مہینے کا تو مراد شمسی مہینہ نہیں ہوتا، نہ شمسی سال ہوتا ہے، بلکہ قمری مراد ہوتی۔ اور مائیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 کامل سال۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو ارادہ کرے رضاعت کو تمام کرنے کا۔ اب اگلی بات کہ جو عورت دودھ پلا رہی ہے بچے کو، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اس بچے کی اپنی ماں ہے، اور یا یہ کہ اس کی اپنی ماں نہیں ہے، کسی وجہ سے بچہ کسی اور عورت کا دودھ پی رہا ہے۔ تو دودھ پلانے والی کا جو حق زحمت ہے، اس کا جو خرچ وغیرہ ہے، اس کی صورتحال کیا ہوگی؟
فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس پر ہوگا ان کا رزق اور ان کا لباس، یعنی نان نفقہ، رزق سے مراد یہاں پہ کھانا پینا، اور کسوہ یعنی کپڑے پہننا، یہ کس پر ہوگا؟ علی المولود لہو، وہ مولود یعنی وہ جو بچہ ہے وہ جس کا ہے، بچے کے باپ پر ہوگا، جس کا بچہ ہے، جس کا مولود ہے اس پر ہوگا رزقہن، ان خواتین یعنی دودھ پلانے والی کا رزق، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کا لباس، بالمعروف، بالمعروف کیا ہے؟ جیسے ہم پہلے کئی دفعہ بتا چکے، قابل قبول طریقے سے۔ اب یہ بالمعروف فرق کرے گا ہر انسان کی اپنی اپنی زندگی کی سطح کے مطابق۔ ایک دفعہ ایک بالکل غریب میاں بیوی کا معاملہ ہے تو ان کا بالمعروف مقدار ان کی زندگی کی سطح کے مطابق دیکھی جائے گی، اور ایک دفعہ ہے کہ مثلا وہ میاں بیوی دونوں بڑے امیر سطح کے لوگ ہیں، تو پھر ان کی جو زندگی کی سطح ہے اس کے مطابق ان کا معروف دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا بعض گھروں پہ بعض خواتین کا ہو سکتا ہے ان کی سطح زندگی اتنی ہو کہ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں 10,000 میں کام چل جائے، اور بعض کی سطح زندگی ایسی ہو کہ 1,00,000 میں بھی نہ چلے، تو یہ ان کی سطح زندگی کو، اور اس کا معیار کیا ہے؟ یہ بالمعروف جسے کہا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، اس کو سمجھ لیں، اسے کہتے ہیں عرف، ہم اردو میں کہتے ہیں عرف عام میں لوگ یہاں اس طرح سمجھتے ہیں۔ عرف عام کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو عام معاشرہ مناسب، جائز، قابل قبول خیال کرتا ہے، اور انہی چیزوں کو جب اوپر نیچے کر دیا جائے تو وہی معاشرہ ان کو کہتا ہے کہ یہ زیادتی کر دی ہے، یہ کمی کر دی ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ نامناسب ہے، تو وہ پھر بالمعروف، جسے عرف قبول کرے وہ معروف ہو جائے گا، اور جسے عرف معاشرہ قبول نہ کرے، کہے نہیں یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، تو وہ پھر بالمعروف نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ معنی معروف کا بھی اور عرف کا بھی، عرف یعنی عام جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا چیزیں قابل قبول ہے، کیا چیزیں قابل قبول نہیں ہے، تو اس معاشرے کے لوگوں کے مجموعے کو عرف کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا بچہ ہے اسی کی ذمہ داری ہے ان کا کھانا پینا اور ان کا لباس بالمعروف، یعنی جو بنتا ہے اس کی زندگی کی سطح کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو تکلیف کا لفظ ہے ہماری اردو زبان میں اس کا معنی درد والا ہے۔ تکلیف یعنی تکلیف کا آپ احساس تو نہیں کر رہے، تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ درد یا کوئی اس قسم کی مشکل، جبکہ عربی زبان میں تکلیف یعنی ذمہ داری۔ عربی زبان میں جب کوئی شخص اس قابل ہو جاتا ہے کہ ذمہ داری اس پہ ڈال دی جائے، اس پہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہو، اسے کہتے ہیں مکلف۔ مکلف، آپ کی تکلیف یہ ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ عاقل اور بالغ شخص پر نماز واجب ہے، یعنی نماز اس کی تکلیف ہے، یعنی اس کی ذمہ داری ہے۔ پس جب آپ فقہی کتابوں میں لفظ تکلیف دیکھیں گے تو وہاں مراد ذمہ داری ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ یا بچی اس عمر کو پہنچ جاتی ہے جب اس پر واجبات واجب ہو جاتے ہیں، محرمات کا لحاظ کرنا اس پہ لازم ہو جاتا ہے،
تو اسے کہتے ہیں کہ اب یہ بچہ مکلف ہو گیا۔ مکلف ہو گیا کیا مطلب؟ تکلیف یعنی ذمہ داری اب اس کے اوپر آ گئی ہے، اب اس پہ فرض ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ تو یہاں پہ لا تکلف، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، کسی پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، نفس یعنی کسی بھی انسان پر، کسی بھی نفس پر، الا وسعہا، سوائے اس کی طاقت کے۔ وسعت سے ہے یعنی جتنی اس کی طاقت میں ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے تو جب اس کے لیے خرچ معین کیا جائے گا رضاعت کا، دودھ پلانے کا، کہ تم باپ ہو تم نے اتنا دینا ہے، تو اس کی جو آمدن ہے، اس کا وسع ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ نہ یہ کہ بندہ کماتا مثلا 50,000 روپے ہے اور اس پہ 60,000 مثلا لگا دے، تو اس کی جو زندگی کی سطح ہے، اس کی زندگی کا لیول ہے، اس کی آمدنی، اس جیسے لوگ کتنا ایک برداشت کر سکتے ہیں، وہ لحاظ رکھ کے اس کا خرچ معین کیا جائے گا۔ تو یہ ایک کلی فارمولہ ہے قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں بھی یہی فرماتا ہے کہ میں سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی اللہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کون سا بوجھ؟ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا کسی انسان پر، کسی نفس پر، الا وسعہا، مگر یہ کہ اس کی وسع یعنی اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے، توجہ فرمائیں، کہ کوئی انسان ایک دفعہ ایک انسان کے اندر مثلا وہ 100 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر ہمت کرے تو وہ 100 کلو کا وزن اٹھا لے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 90 کلو پر ہی ہمت ہار جائے۔ بعض اوقات انسان میں طاقت ہوتی ہے لیکن ہمت ہارنے کی وجہ سے اپنی طاقت اور صلاحیت سے بھی پورا استفادہ نہیں کر پاتا۔ بہت سارے دنیا میں جو لوگ ناکام زندگیاں گزارتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کو گیلا دیتے رہتے ہیں، مجھے ماحول اچھا نہیں ملا، مجھے اسکول اچھا نہیں ملا، مجھے ٹیچر اچھا نہیں ملے، میرے ماں باپ اچھے نہیں تھے، میرے بھائی بہن اچھے نہیں تھے، تو وہ دوسروں پہ فوکس رکھتا ہے، اپنی غلطیوں کو دوسروں کو ذمہ دار سمجھتا ہے، اپنی طاقت سے استفادہ، اپنی صلاحیات سے استفادہ نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے کیا فارمولہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی جب کسی کی آزمائش لیتا ہے، انسان پر ذمہ داری ڈالتا ہے، تو وہ اس کی طاقت کے مطابق ہی ہوتی، اس سے زیادہ اس سے کبھی اللہ نہیں مانگے گا۔ اور یہاں پر دودھ پلانے والی کا جو خرچ دینا ہے اور اس کے کپڑے وغیرہ دینے ہیں، اس میں بھی باپ کی، بچے کے باپ کی طاقت دیکھی جائے گی اور اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کہ جو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ لا تکلف نفس، بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، تکلیف نہیں ڈالی جائے گی کسی نفس پر الا وسعہا، سوائے یہ کہ اس کی وسع یعنی اس کی طاقت کے مطابق۔ اگلی بات، لا تضار والدۃ بولدہا، اور ضرر نہیں پہنچایا جائے گا والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی اس کو کہ جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ اب یہ دونوں کے لیے توجہ فرمائیے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کی جدائی ہو جاتی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس بچے کے معاملے میں یا بچوں کے معاملے میں میاں بیوی ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر بچہ بیوی کے پاس ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ مثلا بچے کی بیس پر شوہر سے جتنا استفادہ کر لیا جائے، صاحب کا شوہر سے اب طلاق ہو چکی ہے، اور اگر شوہر کے پاس ہو مثال کے طور پر تو وہ اپنے دوسری باتوں کے غصے بھی بچے کے ذریعے بیوی پہ اتارتا ہے۔ مثلا وہ کہتی ہے مجھے ملنے دو، ملنے نہیں دیتا، اس کو مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی طریقہ کہ جس کی وجہ سے بچے کے ذریعے، بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف دی جائے یا ماں بچے کے ذریعے باپ کو تکلیف دے، تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں
بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نہ باپ کو کسی کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مثلا باپ بچے کی وجہ سے ماں کو بلیک میل کرے اور کہے کہ مثلا یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ بات مانو، اور نہ یہ کہ ماں بچے کی وجہ سے باپ کو بلیک میل کرے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو جدائی ہونے کے بعد چونکہ پھر وہ لوگ کہ جو اپنے اندر ایمان نہیں رکھتے اور دین فقط ان کی زبانوں تک اور رسوماتی حد تک ہوتا ہے، تو وہ یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے، ایسے حالات بن جاتے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں جدائی ہو رہی ہے، تو کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن میں ایک دوسرے پر زیادتی کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک بچوں کا معاملہ، چھوٹے بچوں کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں کو منع فرما رہا ہے کہ نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے گا، اور نہ ہی اگرچہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ دودھ پلانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات اوور آل ہے۔ جیسے اس سے پچھلا جملہ گزرا ہے نا، لا تکلف نفس الا وسعها، اگرچہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ بچے کے باپ کی جتنی طاقت ہے خرچہ دینے کی، اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، لیکن بات جو کی گئی ہے وہ اوور آل کلی الفاظ میں کی گئی، ہر جگہ یہی دیکھا جائے گا، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح والدہ کو نقصان ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی جس کا بچہ ہے اس کو کوئی ضرر پہنچایا جائے گا اس بچے کی وجہ سے۔ اگرچہ یہ کس میں بات ہو رہی ہے؟ دودھ پلانے کے معاملے میں ہو رہی ہے، خرچ دینے کے معاملے میں ہو رہی ہے دودھ پلانے کا، لیکن اوور آل کلی بات یہ ہے کہ ماں یا باپ اگر ان میں خدا نخواستہ جدائی ہو گئی ہے تو پھر جس کے پاس بچہ ہے وہ دوسرے کو بلیک میل نہ کرے، اپنے اور مطالبات بھی منوانے کے لیے بچے کو وہ آلہ نہ بنائے اپنا دوسرے فریق کی بلیک میلنگ کا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ، اگلی بات، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی کی طرح ذمہ داری ہے۔ کیا مطلب؟ خرچ دینا تھا دودھ پلانے والی ماں کا، تو اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو اب جو اس باپ کے ورثاء ہیں، کیونکہ میاں بیوی میں تو طلاق ہو چکی ہے، تو جو ورثاء ہیں اس کے، جو وارث ہیں، ان کی وہی ذمہ داری ان پر آ جائے گی کہ جو ذمہ داری کس پر تھی؟ پہلے اس مرنے والے پر تھی۔ اگلی بات، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فَإِنْ، تو اگر ارادہ، وہ دونوں ارادہ کرے، یعنی بچے کا باپ اور بچے کی ماں، اگر وہ دونوں ارادہ کر لے کس کا؟ فصالاً، فاصلے سے، دودھ چھڑوانے کا، فصال یعنی دودھ چھڑوا دینا، اگر وہ دونوں دودھ چھڑوانے کا ارادہ کر لیں بچے کے، عن ترادن، باہمی رضامندی کے ساتھ، ماں بھی راضی ہے باپ بھی راضی ہے، باہمی رضامندی سے، منہما، ان دونوں کی طرف سے، یعنی ماں باپ کی طرف سے، وتشاورن، اور باہمی مشورے سے، دونوں راضی ہوں، دونوں مشورہ کریں، اور اس کے نتیجے میں اگر دودھ چھڑوانا چاہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ بعض اوقات مثلا ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ مثلا یا ماں کی صحت کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے، یا بچے کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے خدا نخواستہ، تو مثلا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس بچے کو ماں کا دودھ چھڑوا دیا جائے، مثلا ماں کی صحت کا یہ پرابلم ہے یا کچھ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اب مرد کو بھی چاہیے کہ وہ حقیقت کو دیکھے، اور خاتون بھی آپس میں دونوں راضی ہو کر باہمی مشورے سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر 2 سال سے پہلے بچے کو دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں باہمی رضامندی سے اور مشاورت سے، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے اس کا۔
تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب اللہ نے فرما دیا 2 کامل سال دودھ پلانا ہے ماؤں نے بچوں کو، تو پھر اگر پہلے چھڑوا دیا جائے تو گناہ ہوگا۔ کہا نہیں، اگر دونوں کا مشورہ ہے اور دونوں راضی ہیں تو پھر بچے کو دودھ چھڑوا سکتے ہیں دونوں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اب ایک اور صورتحال، اور اگر تم ارادہ کرو، کیا ارادہ کرو؟ ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، یعنی ماں کو مسئلہ ہے، مثلا اس کا دودھ ختم ہے یا مثلا وہ نہیں پلا سکتی، کوئی صحت کا معاملہ ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو پھر اگر یہ ارادہ کریں کہ کسی اور خاتون کا دودھ پلوائیں بچے کو، تو اس صورت میں فلا جناح علیکم، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ادا کر دو، تسلیم کر دو، ادا کر دو، ما آتیتم، جو کچھ تم نے ادا کرنا تھا، بالمعروف، معروف طریقے سے، مناسب طریقے سے۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے اگر میاں اور بیوی جدا ہو گئے تھے اور دودھ پلانے کا خرچہ وہ سابقہ شوہر اپنے بچے کے لیے اس کی ماں کو دے رہا تھا، اب ارادہ یہ ہوا کہ مثلا کسی وجہ سے کسی اور خاتون کا دودھ پلوایا جائے گا اس کو، تو اب شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو طے ہوا تھا کہ وہ اس خاتون کو، یعنی بچے کی اپنی ماں کو ادا کرے گا، وہ اچھے طریقے سے اس کو ادا کر دے، اور اب دودھ جو ہے وہ مثلا اگر کوئی اور عورت بھی پلا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اس کو دینا بنتا تھا وہ اچھے طریقے سے دے دے، اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اب جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس کے ساتھ جو اجرت طے ہوئی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اس کو دے دی جائے۔ تو اگر آپ ساری کی ساری آیت پہ غور کریں تو اس میں کیا ہے کہ بچے کا جو رائٹ ہے، مثلا دودھ پینا ماں کا، تو وہ رائٹ اس کو ملے، اور اس سلسلے میں دونوں ماں اور باپ بچے کو مس یوز نہ کریں دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اور اگر بچے کی صحت یا مصلحت تقاضا کرے کہ اب ماں کی جگہ کسی اور کا دودھ پینا ہے تو پھر کسی اور کا بندوبست کیا جائے اچھے طریقے سے۔ البتہ اب ڈبے کے دودھ نے آ کے بہت ساری جو ہے وہ مسائل ہی تبدیل کر دیے کہ مائیں بھی بعض اوقات اس پہ مائل ہوتی ہیں کہ بچوں کو دودھ نہ پلائیں، اور شروع سے بہرحال بچوں کو وہی فارمولا ملک اور پتہ نہیں کیا کہ وہ پلایا جائے۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سائنس بھی، میڈیکل سائنس بھی، اور جو اس مسئلے میں جو تحقیقات کرتے ہیں، وہ سب سے بہترین چیز بچے کے لیے ماں ہی کا دودھ قرار دیتے ہیں، مگر یہ کہ خدا نخواستہ ماں کو کوئی بیماری ہو، کوئی پرابلم ہو، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بچے کے لیے دنیا میں آنے کے بعد غذا کا خود بندوبست کیا ہے ماں کے بدن میں، وہی جو نیچرل چیز ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں کہ کھیتی باڑی میں کھادیں آ گئی، سپریز آ گئے تاکہ پیداوار بڑھائی جا سکے فلان، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان کھادوں کا اور ان سپریز وغیرہ کا، ان آرٹیفیشل چیزوں کا بالآخر اس غذا، اس کی کوالٹی پر انسانی صحت کے لیے ایک منفی اثر، لہٰذا اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آرگینک چیزوں کی طرف مائل ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں جو خود ذمہ دار ہیں، اپنے گھر کے لیے جو گندم اگا رہا ہے وہ بغیر کھاد کے مثلا اگا رہا ہے، اپنے لیے اس نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ پیداوار تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس میں کھاد وغیرہ اور دوسری چیزیں جو پیداوار کو زیادہ کرنے کے لیے آرٹیفیشل چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں تاکہ پیداوار زیادہ، وہ نہیں کرتے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ وہ جو نیچرل زمین کی کیفیت ہے، اسی کے ذریعے جو چیز اگتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اب پھلوں کو ذرا موٹا کرنے کے لیے، ذرا زیادہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، لیکن یہ جتنی چیزیں بھی ہیں
وہ جو اس پھل کی یا اس فصل کی اصل غذائیت تھی اس کو منفی طور پر متاثر کرتی. یہ سب کو معلوم ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے. تو جو پروردگار عالم کے نیچرل بنائے ہوئے پروسیس ہیں، وہ اس نیچرل پروسیس کے ذریعے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ غذا، اب ہم غذا کی بات کر رہے ہیں، وہ ماں کا دودھ ہو یا دوسری غذائیں ہوں، وہی سب سے زیادہ بہترین ہوتے ہیں. اور جب انسان اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنے طریقے اختیار کرتا ہے، آپ یہ جو برائلر مرغیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک دیسی جو مرغ ہے اور برائلر مرغ، ان کو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہی کر دیں تو اس بیچارے سے پوری طرح کھڑا ہی نہیں ہوا جائے گا، وہ پہلے ہی آدھا مرا ہوا ہوتا ہے، جس کو خاص غذا کھلا کھلا کے اس کا وزن بڑھا. یعنی انسان صرف اپنے مفاد کے لیے، ایک وہ مرغی کا کاروبار کرنے والا وہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس مرغی کے بارے میں کیا کھلانا ہے، کیا کرنا ہے، کتنے دن رکھنا ہے تاکہ میکسیمم پیسہ کماؤں. اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ جنہوں نے کھانا ہے ان کا اس میں کیا فائدہ اور کیا اس میں نقصان ہے. اور یہ جو مثلا سرمایہ داری کا سسٹم ہے اس میں زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں جو اب یہ جو آرٹیفیشل فوڈز بنانے والے ہوتے ہیں، یقین کریں یہ اتنے پیسے لگا کر بہترین ماڈلز کو اپنے اشتہاروں میں لا کر تو لوگوں کی عقلوں کو خراب کر دیتے ہیں، اور وہ بہترین چیز جو ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو دیسی چیز نارمل کھانے کی چیز ہے. اور وہ چیزیں کہ جو ان میں سے پتہ نہیں کئی چیزیں نکال لی گئی ہوتی ہیں اور کوئی پروڈکٹ بنا دی گئی ہوتی ہے. اس کا ڈبہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کا اشتہار اتنا زبردست ہوتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ایسا فلیور ڈال دیتے ہیں کہ انسان جو ہے، بچے بھی اور بڑے بھی، وہ غذائیت والی چیزیں چھوڑ کر انہی چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور کئی گنا زیادہ پیسے دے کر وہی چیزیں پریفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہا کرتے ہیں کہ ابھی تو مثلا پانی کے ساتھ جو کیا گیا کچھ سال پہلے، اگر آپ 20-30 سال پیچھے پہلے چلے جائیں تو صرف بہت بڑی بڑی محفلوں میں جناب بڑے بڑے وزیر یا بڑے سفیر اور فلان، ان کے سامنے منرل واٹر کی بوتل پڑی، اور منرل واٹر پینا ایک بڑی عجیب چیز تھی. اور اب پروپیگنڈا کر کے اب غریب سے غریب بندہ بھی اسی جو پانی والی بوتل ہے اسی کو یوز کر رہا ہوتا ہے. تو بعید نہیں ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہی والا کام جو پانی کے ساتھ کیا ہے، جو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، وہی والا کام یہ آکسیجن کے ساتھ بھی کر دے. اور جہاں پر آپ کو بڑے بڑے برانڈز کی پانی کی بوتلیں پڑی ملتی ہیں، وہیں آپ کو آکسیجن کے سلنڈر بھی پڑے ہوئے ملے ہوں انہی شاپس پر، اور اشتہار آپ کو دکھایا جا رہا ہو کہ آپ جناب بندہ باہر نکلا ہے اور اس نے سانس لی ہے اور لاکھوں کروڑوں بھیانک شکلوں والے جراثیم اس کے پھیپھڑوں میں جا رہے ہیں اور اس کے پھیپھڑوں کو کاٹ رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں. اور پھر جناب اس نے فلان کمپنی کی آکسیجن کا ایک سانس لیا ہے اور جناب وہ اس کے پھیپھڑے بالکل صاف ہو گئے. اور اسی پروپیگنڈے میں آ کر جیسا پانی کے ساتھ کیا ہے، تو پھر جہاں پہ ایک پانی کی بوتل پڑی ہوگی ہمارے گھر میں، ساتھ ہی ایک آکسیجن کا، فریش آکسیجن کا بھی سلنڈر آپ کے لئے پڑا ہوگا. ایک گھونٹ وہ پانی پیے گا، پھر ایک سانس 2-3 اس سلنڈر سے لے گا، تب وہ سمجھے گا کہ میں ایک صحت مند اور ہیلدی لائف گزار ہوں. بہرحال ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ جتنا بھی بس چلے، ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مثلا مفت انسانوں کو دی ہوئی ہیں، ان پر بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پیسہ کمایا جا سکے. تو بہرحال فرمایا کہ اگر تم ارادہ کرو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، جب تم ادا کر دو جو تم نے طے کیا تھا معروف یعنی قابل قبول طریقے سے. واتقوا اللہ، جب بھی اللہ تبارک و تعالی احکامات ارشاد فرماتا ہے تو پھر ان احکامات کے بارے میں انسانوں کی توجہ کرواتا ہے، مومن کی توجہ کرواتا ہے، مومنہ کی توجہ کرواتا ہے اس لفظ سے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. جبکہ اصل ترجمہ کیا ہے؟ اور
اللہ یعنی ان معاملات میں اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کی کیا روح ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے جب ایسے حالات پیش آ جائیں؟ تو جب تمہارے ساتھ یہ پیش آ جائیں تو پھر اللہ کا تقوی تمہارے ملحوظ خاطر رہے. اگرچہ واتقوا اللہ اوورآل تمام معاملات میں ہے, لیکن جس آیت میں آ رہا ہوتا ہے تو اس میں پہلی توجہ اس تقوی کی کیا چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں جو اسی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. تاکید فرما رہا ہے کہ ان احکام کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو, اللہ سے ڈرو, اللہ ان کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور پھر مزید تاکید وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر, یہ کہ اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو, بصیر اسے کہتے ہیں جو اچھی طرح دیکھتا ہو, جس کی گہرائی تک نظر ہو. تو یہ مت سمجھنا کہ کسی چیز کا تم نے اگر ہیرا پھیری کی ہے باقی دنیا کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا. لہٰذا اسی کا تقوی تمہیں کہا جا رہا ہے کہ ملحوظ رکھو کہ جو تمہارے تمام اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہے اور تم نے ان کا حساب کتاب بھی اسی کو جا کر دینا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا لحاظ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. میں ترجمے کی تکرار کر رہا ہوں, آیت نمبر 233 سورۃ البقرہ کی. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں, یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں, اور بچے والے کے ذمے یعنی بچے کے باپ کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا. معمول کے مطابق بالمعروف کا ترجمہ کیا ہے. کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے, اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. پھر اگر طرفین یعنی ماں اور باپ دونوں, پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مضائقہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی تنگی نہیں ہے. مضائقہ اصل میں تنگی کو کہتے ہیں. نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں, بشرطے کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کر دو, چاہے جو پہلے اس کی ماں دودھ پلا رہی تھی چاہے بعد میں جو دودھ پلائے گی. معمول کے مطابق بالمعروف کا ترجمہ کیا, پھر طے شدہ معاوضہ ادا کرو اور اللہ کا خوف کرو. یہ واتقوا اللہ کا ترجمہ کیا, اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے. خوب نظر ہے, بصیرن کا ترجمہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت نمبر 234 کا موضوع وہ خواتین ہیں کہ جن کے شوہر دنیا سے چلے جائیں, شوہر کی وفات ہو جائے اور اس کو بیوہ وہ خاتون بیوہ ہو جائے اور اس کو پھر عدت گزارنی ہے. تو وہ عدت کتنی ہے اس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 میں اس طرح فرمایا والذین یتوفون منکم, اور وہ لوگ تم میں سے جو وفات پا جائیں یعنی اس دنیا سے چلے جائیں, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں بیویاں, یعنی وہ انسان جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں یعنی بیوائیں, تو وہ عورتیں کیا کریں, یتربصن وہ انتظار کریں, انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو. کس معاملے میں انتظار میں رکھیں, یعنی دوسرا نکاح وغیرہ اور اس معاملے میں.
یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اپنے نفسوں کو انتظار میں رکھیں، 4 اشہر وعشرا، 4 اشہر شہر کی جمع ہے، شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، 4 اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی ان کی عدت تمام ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ ان کے مردوں کو، باقی گھر والوں کو کہا جا رہا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا، ان معاملات میں جو وہ عورتیں کریں، انجام دیں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، معمول کے مطابق، قابل قبول طریقے سے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے اور خبردار کیا ہے کہ مثلا ایک عورت تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، اس نے عدت گزار لی، اب اس کی مثلا عمر ایسی ہے کہ جس میں شادی ہونی چاہیے۔ اب بعض علاقوں میں، بعض قبیلوں میں عجیب و غریب قسم کی رسمیں بنی ہوئی تھی۔ بعض یہ کہ اعلانیہ اس پہ فخر کر کے بتاتے بھی ہیں، اور بعض زبان سے نہیں کہتے لیکن پریکٹیکلی وہی کرتے کہ جناب اب دوسری شادی جو ہے وہ بڑی کوئی بری بات، ہماری غیرت کے منافی ہے۔ ایسی غیرتیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مد مقابل آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایسی تمام غیرتیں اصل میں بے غیرتی ہوتی ہیں، وہ بے غیرتی جو بے دینی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنی بنائی ہوئی پرانی رسمیں، اپنے پرانے طور طریقے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ تھے، بہت سے لوگ تھے اسی بر صغیر میں کہ جنہوں نے ایک عرصہ دراز مثلا ہندوؤں کے ساتھ گزارا، تو کئی رسمیں ایسی کہ انہوں نے اسلامائز کر کے اسلام میں ڈال دیا۔ علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ تفسیر میزان میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور اس کی اگلی آیات کے ذیل میں بحث کرتے ہوئے کہ کس طرح پریکٹیکلی امت اسلام نے زبان کی حد تک یہ کہا کہ قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے، لیکن عملی طور پہ قرآن کو پیچھے رکھا اور حدیث کو مقدم کر دیا۔ اس کے اسباب بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ بنی کہ جس کا مقام پہلے بنتا تھا اس کو پیچھے کر دیا، اور جس کا قرآن کے بعد مقام بنتا تھا یعنی حدیث، اس کو مقدم کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ حدیث کے ذریعے اپنی آرزویں پوری کی۔ حدیث گھڑی بھی جا سکتی ہے، قرآن تو محفوظ تھا۔ تو جب کئی لوگوں کو قرآن مجید سے گنجائش نہ ملی اپنی خواہشات پوری کرنے کی، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے نام پہ حدیثیں گھڑی، ائمہ کے نام پہ حدیثیں گھڑی، اور قرآن کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر کے اور اپنا مسئلہ حل کر لیا۔ تو اس بحث میں علامہ فرماتے ہیں کہ جب بہت سارے قبیلوں نے جب اسلام قبول کیا، بعد میں جب اسلام نے طاقت پکڑ لی اور گویا کہ لوگوں نے ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے اسلام قبول کیا، تو چونکہ جس طرح ایمان دل میں گھسنا چاہیے، نارملی عقل و شعور سے انسان دین کو قبول کرتا ہے، وہ اور کیفیت ہوتی ہے، اور جب دیکھتا ہے سارے ہی جا رہے ہیں تو اب مجھے بھی نہیں رہنا چاہیے، میں بھی چلا جاؤں، تو وہ والا اسلام پھر اس طرح گہرائی نہیں رکھتا، وہ ایمان یا ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے۔ تو بہت سارے لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو جو اپنی پرانی رسمیں پیاری تھی، پرانی چیزیں پیاری تھی، تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو آگے ان کو کیسے رکھیں، چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔
تو پھر انہوں نے حدیثیں گھڑ کے یہ کام کیا اور وہ رسومات بھی اسلام کے اندر داخل کر دی. جس طرح بعض یہودیوں نے روایات گھڑی اور جو یہودی کتابوں میں خرافات پائی جاتی تھی، بعض دفعہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں ان سے برے برے کام منسوب تھے اور خرافات منسوب تھی، سٹوریاں، قصے، وہ ان کی گھڑی ہوئی روایات کے ذریعے انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، تو وہ مسلمانوں کے اندر بھی ہماری کتابوں کے اندر بھی وہ چیزیں آ گئی. تو بہرحال وہ ایک طولانی بحث کی ہے علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے، کہ جو مثلا رجوع کرنا چاہے وہاں پہ رجوع کر سکتا ہے. تو پروردگار عالم نے خواتین کے بارے میں چونکہ بہت ہی بری حالت تھی، خاتون جب مثلا فرض کرے بیوہ ہو جائے یا کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو بہت ہی ظالمانہ قسم کے رویے، خواتین کی اصلاً کوئی حیثیت نہیں تھی. تو اللہ نے ان آیات میں جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد مردوں کو گویا خبردار کیا، ان کے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، ان کا اگر باپ ہے، بھائی ہیں، کہ تم اپنی جو پرانی رسمیں ہیں اور سو کال تمہاری غیرتیں ان کو اپنی جیب میں رکھو، اور خاتون بیوہ ہونے کے بعد اور عدت پوری کرنے کے بعد اپنے بارے میں وہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے، ہاں وہ فیصلہ بالمعروف ہو، قابل قبول طریقے سے ہو، کوئی خدا نخواستہ خفیہ اور اس قسم کی چیزیں نہ ہو، تو پھر تم نے آڑے نہیں آنا کہ تم بیچ میں آ جاؤ، نہیں اب دوسری دفعہ شادی نہیں ہو سکتی، ہماری عزت رہے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی، اور یہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم پہ کچھ گناہ نہیں، یہ کنایہ ہے، تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں none of your business. تم انہیں کرنے تو جب اچھے طریقے سے کر رہی ہیں، ان کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالو. فلا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم سمجھو یہ شادی کرے گی تو ہم پہ پکڑ آئے گی. اللہ تمہیں کوئی گرفت نہیں کرے گا، اسے کرنے دو. ہاں تم نے خود کوئی گرفت بنائی ہے، لوگ یوں کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، ان کے یوں ہو گیا، ان کی لڑکی نے یوں کر لیا، تو اس معاملے میں تم وہ کرو کہ جو اللہ تمہیں کہہ رہے، لوگوں کی پرواہ مت کرو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھتا ہے. اگر رکاوٹ ڈالو گے، چاہے زبان سے نہ کہو لیکن عملی طور پہ ایسا کر دو کہ اس بیچاری کو پتہ لگ جائے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، نہیں کر سکتی، اور وہ خوار ہوتی رہے، تو اللہ کو اچھی طرح خبر ہے جو بھی کام تم کر رہے ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 کے ترجمے کو میں تکرار کر رہا ہوں. اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق کس کا ترجمہ ہے؟ بالمعروف. مجھے امید ہے کہ ہم نے اتنی دفعہ تکرار کی ہے کہ یہ بالمعروف کا مفہوم معنی آپ کے ذہنوں میں واضح ہوگا. تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اس آیت کے ذیل میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 کے ذیل میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ عدت کے بارے میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے عجیب و غریب لوگوں کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں. تو میں چند نکات بیان کر دوں عدت کے بارے میں. اور عدت چاہے طلاق کی ہو اور چاہے وفات کی ہو، مدت کا فرق ہے، لیکن اس عدت میں خاتون پر کیا چیز لازم ہے ذرا توجہ فرمائیں کہ اس دوران وہ غیر ضروری کام کے لیے گھر سے نہ نکلے. غیر ضروری جو بھی عرف میں ضروری کام سمجھا جاتا ہے، مثلا اس کی ماں ہے، وہ دوسرے گھر میں، مثال کے طور پر وہ بیمار ہو گئی ہے، اب بیمار کی عیادت کرنا، ماں نہ ہو کوئی اور ہو قریبی کہ جس کی عیادت کرنا بنتا ہے، وہ جا سکتی ہے. ڈاکٹر کو چیک کروانا وہ جا سکتی ہے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ وہ بیچاری جو عدت میں ہے، ایسے جاہل کہ دین کے نام پہ اس کا بیچاری کو خراب کر رہے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں جی توبہ توبہ، عدت میں ڈاکٹر کو نہیں جا سکتی،
ڈاکٹر کو یہاں پہ بلاؤ. ڈاکٹر شہر سے کیسے آئے گا دیہات میں؟ اور یہاں پہ آپ کو لطیفہ سناؤں. ایک اس طرح کی جو بعض اوقات مفتی دیہاتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا مفتیات فتویٰ دینے والی، وہ کیسے فتوے دیتی ہیں. تو ہمارے علاقے کے اندر جس طرح کہ ہمیں بتایا گیا، تو خاتون بیمار ہو گئی اور وہ عدت گزار رہی تھی. اب لوگوں نے، وہ ایک خاتون تھی کہ جو اس معاملے میں سب سے بڑی عالمہ تھی، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ جی بیمار ہے کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی عورت چوکھٹ کراس، اب دیکھیں لفظ کیا ہے، چوکھٹ کراس نہیں کر سکتی. اب اس سے اگلا استدلال کیا جا رہا ہے، اگلا پورا حکم شرعی نکالا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو بڑی سخت بیمار ہے. انہوں نے کہا دیکھیں وہ چوکھٹ کراس نہیں کر سکتی اپنی، ڈاکٹر کو کسی طرح بھی ہو. اب یہاں انہوں نے کہا ڈاکٹر تو دور ہے، شہر میں بڑا ڈاکٹر ہے، وہ نہیں آئے گا یہاں پر. اب انہوں نے اجتہاد کیا. ایسے اجتہاد بھی ہوتے ہیں جو جہالت پر مبنی ہوتے ہیں کہ چوکھٹ تو کراس نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا پھر ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ کوئی بندوبست کرو تو دیوار کراس کروا کر، چوکھٹ کراس نہ کرے دروازے کی، دیوار کے اوپر سے اس کو دیوار پھلانگ کر اس کو پھر نکالیں اور واپس بھی دیوار کے ذریعے ڈاکٹر کو چیک کروا کے لیں. تو یہ یعنی ایک لطیفہ ہے جو کہ جہالت ہے، لیکن واقعاً کچھ لوگ اس طرح، جیسے قرآن مجید نے پرانے عربوں کا بیان کیا، جب احرام باندھ لیتے تھے تو پھر اگر گھر میں اپنے نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے، تو اور اگر مجبوراً آنا بھی پڑتا تھا تو دیواریں پھلانگ کے آتے تھے، کہتے تھے حالت احرام میں ہم اس طرح گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے. تو قرآن مجید نے کہا یہ تم نے کہاں سے چیزیں نکالی ہوئی ہیں. تو اسی طرح کی خرافات بعض لوگوں نے پھر گھڑ گھڑا کے کہا کہ ہمارا تو بزرگ اتنے سیانے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے. اب اگرچہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو یہ چیزیں اس میں بھی انجیکٹ کر دی. تو غیر ضروری کام کے لیے، جیسے سیر سپاٹا ہے، فلان ہے، اس کے لیے نہ نکلے. لیکن وہ کوئی بھی کام جو عرف عام میں ایک معقول اور ضروری کام ہے، اس کے لیے وہ خاتون مثلا باہر نکل سکتی ہے. لیکن عدت کے دوران چاہے باہر نکلنے کا معاملہ ہو چاہے گھر میں، وہ جس طرح عام خواتین آرائش کرتی ہیں، مثلا اچھے کپڑے پہننا یا مثلا میک اپ وغیرہ کرنا گھر کے اندر، وہ بھی نہیں کرے گی، اس حالت میں بھی نہیں جائے گی. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو اس میں ہے کہ اگر وہ خاتون حاملہ ہو، جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وفات سے لے کر بچے کے پیدا ہونے تک ہے. چاہے بچہ اگلے مہینے پیدا ہو جائے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور چاہے بچہ 8 مہینے بعد پیدا ہو تو پھر اس کی عدت 8 مہینے ہو جائے گی. حاملہ خاتون کی عدت اس کے بچے کے پیدا ہونے تک، خواہ 4 ماہ سے قبل ہو جائے یا کئی مہینے لگ جائے. باقی جو چیزیں کہ یہ بیجا پابندیاں خواتین پر، یہ غیر معقول پابندیاں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ جہالت کی وجہ سے بعض لوگوں نے نہ جاننے کی بنا پر، وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے، اس کو ایک بات پتہ ہوتی ہے، سمجھتے تھوڑے بھی ادھر ادھر ہوئے تو دین خراب ہو جائے گا. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اتنی گنجائش موجود ہے، اتنی گنجائش موجود نہیں ہے. اور یہ چیز بھی بہت کامن ہے. مثلا ایک مسجد ہے جس میں کچھ لوگ ایک ہی امام جماعت کے پیچھے مثال کے طور پہ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ امام جماعت جو ہیں مثال کے طور پر وہ ہر رکوع میں صلوات پڑھتے ہیں مثلا. اب ایک دن ایک اور امام جماعت آتا ہے کسی وجہ سے اور وہ رکوع میں صلوات نہیں پڑھتا، پیچھے جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں لو جی اور نویں نماز. اب ان بیچاروں کو اپنی جہالت کی وجہ سے یہ نہیں پتا کہ اصلاً صلوات جو رکوع میں پڑھنی ہے وہ تو شرعی فقہی طور پہ کوئی ثابت ہی نہیں ہے، ثواب کے لیے پڑھ دی جاتی ہے. صلوات نماز میں فقط ایک جگہ پہ لازم ہے، اور وہ کون سی ہے؟ تشہد کے بعد، وہاں پہ صلوات پڑھنا واجب ہے. باقیوں کا یعنی ثابت بھی نہیں ہے کہ یہاں پر تاکید کی گئی ہو کہ تم جو ہے وہ صلوات پڑھو. لیکن اب وہ جو لکیر کا فقیر ہے وہ سمجھتا ہے کہ صلوات نہیں پڑھی نماز چینج ہو گئی. اچھا، قنوت میں جو ان کے مولانا 2-3 دعائیں پڑھتے تھے وہی ان کو یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھ دی گئی تو نماز ہی چینج کر دی انہوں نے. اسی طرح بہت ساری چیزیں
اسی لیے کہتے ہیں لکیر کا فقیر. لکیر کا فقیر یعنی اس کو جو پتہ ہے اس کو آگے پیچھے کا پتہ ہی نہیں, اور اگر وہ لکیر سے اترے اس کو لگتا ہے میں تو کافر ہو گیا ہوں, نماز تبدیل ہو گئی ہے, اس نے تو آ کے دین بدل دیا. یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کو بات پتہ ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا جتنا انسان کا علم بڑھتا ہے تو وہ لکیر کی فقیری والے معاملات سے باہر نکلتا ہے. ورنہ جتنا علم کم ہے وہ سمجھتا ہے جو مجھے پتہ ہے بس وہی دین ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حکم احکام ہے ہی نہیں. میں نے چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں اس کے لیے عرض کر دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت نمبر 235 جو ہے اس میں ہم بس اشارہ کر دیں, چونکہ 55 منٹس ہو چکے ہیں. اگر ہم اس کو شروع کریں گے, آیت ہے بھی لمبی, تو پھر ٹائم کافی زیادہ اوپر ہو جائے گا. تو اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ یہ درس ہوگا. تو خدا نے چاہا تو نیکسٹ سیٹرڈے وہی 6:30 سے 7:30 بجے تک ہم اس آیات کو آگے جاری رکھیں گے.